بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ہجری میں ایک بھیانک و ہولناک حادثہ پیش آیا جسے تاریخ اسلام میں طاعون امواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف نکلے۔ جب مقام سرگ پہنچے تو جزیرۃ العرب کی حدود پر شام سے متصل ایک بستی ہے، تو ان سے اجناد کے لوگوں نے ملاقات کی۔ اجناد سے مراد شام کے 5 شہر ہیں، یعنی فلسطین، اردن، دمشق، حمص اور کنسرین۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انہیں بتایا کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس ہجرت میں پہل کرنے والوں کو بلاؤ، یعنی مہاجرین اولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہو۔ میں نے انہیں بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشاورت کی اور انہیں شام میں پھیلی ہوئی وبا کے متعلق خبر دی تو انہوں نے اختلاف کیا۔ بعض نے کہا، آپ ایک اہم کام کے لیے نکلے ہیں، اس لیے ہم آپ کا واپس لوٹنا مناسب نہیں سمجھتے۔ بعض نے کہا، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو پہلے لوگوں میں سے باقی رہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور ہم انہیں وبائی ملک میں لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تم لوگ جاؤ، اب انصار کو بلاؤ۔ میں نے انہیں بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشاورت کی۔ یہ بھی مہاجرین کے رستے پر چلے اور انہی کی طرح اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تم لوگ جاؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تم قریش کے ان عمر رسیدہ لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ سے پہلے یا فتح کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں بلایا اور ان میں سے کسی 2 فرد نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ سب نے کہا، ہم یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لے کر لوٹ جائیں اور انہیں وبا کے سامنے نہ کیجیے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں منادی کر دی، میں صبح کو اونٹ پر سوار ہوں گا اور مدینہ لوٹوں گا، تم بھی سوار ہو جاؤ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے سزا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کی مخالفت کرے۔ پھر فرمایا، ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک وادی میں جاؤ جس کے 2 کنارے ہوں، ایک کنارہ سرسبز و شاداب ہو اور دوسرا خشک و خراب ہو، اور تم اپنے اونٹوں کو سرسبز و شاداب کنارے میں چراؤ تو اللہ کی تقدیر سے چرایا، اور جو خشک اور خراب میں چراؤ تب بھی اللہ کی تقدیر سے چرایا، یعنی جیسے اس چرواہے پر کوئی الزام نہیں، ایسے ہی میں بھی اپنی رعیت کا چرانے والا ہوں۔ جو ملک اچھا معلوم ہوتا ہے میں انہیں ادھر لے جاتا ہوں، اور یہ کام تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عین تقدیر الہی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے پاس اس مسئلے کی دلیل موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم کسی ایسی جگہ ہو جہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ بھاگو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی رائے حدیث کے موقف قرار پائی اور واپس لوٹ آئے۔